ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النمل کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ کہ جب کوئی پریشان حال انسان اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار سن کر اسے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ اور جانشین بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم سب بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ دراصل اس وقت نازل ہوئی مکہ کی سرزمین پر کہ جب مسلمان مظلوم تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، پریشان حال تھے، اور اپنے فیوچر اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، سجانے کے لیے، اور ظلم سے اس وقت جو ہو رہے تھے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے رب سے دعاؤں پہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حمایت، نصرت، مدد اور تائید کا وعدہ کرتے ہوئے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ ہی وہ ہے، اللہ کی ذات ہی وہ ہے کہ جب بندہ مشکلوں میں ہوتا ہے، جب بندہ پریشانیوں میں اور پریشانیوں تکلیفوں میں ہوتا ہے، الجھنوں میں اور بے چینیوں اور بے قراریوں میں ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سن کر اسے مشکلوں سے باہر نکالتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یہی بر نہیں بلکہ تمہیں زمین کا خلیفہ اور جانشین بناتا ہے۔ ایک طرح سے مسلمان صحابہ کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک پیشین گوئی مل رہی تھی، اور یہ پیغام مل رہا تھا، اور یہ تسلی مل رہی تھی، یہ اطمینان دیا جا رہا تھا کہ ہاں یاد ہے، ٹھیک ہے، آج تم مکے کی سرزمین پر مظلوم ہو، مجبور ہو، ظلم ہو رہے ہیں تم پر، تمہیں ستائے جا رہے ہیں، اور تمہیں چٹائیوں میں باندھ کر دھوئیں دیے جا رہے ہیں، تمہیں جلتے ہوئے گرم کوئلے پر لٹائے جا رہے ہیں، تمہیں شدت گرمی میں گرم ریت پر سلائے جا رہے ہیں، آج تمہیں پتھروں کے مار سے زخمی کیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو، صبر کرو، صبر کرو، ایک دن آئے گا، اور ایک دن آئے گا، وہ دن بہت جلد آئے گا کہ تمہاری اس وقت کی ہوئی دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، تمہاری اس وقت کی ہوئی دعائیں ضرور اثر دکھائیں گی، اور ایک دن آئے گا کہ اس زمین پر تمہارا اپنا سکہ چلے گا، تمہاری اپنی حکمرانی چلے گی، تمہاری اپنی بادشاہت ہوگی، تو اس سرزمین مکہ کے خلیفہ اور جانشین ہوگے، تمہارا اپنا اقتدار ہوگا، تمہارا اپنا اختیار ہوگا، تمہارا اپنا اس زمین پر قبضہ ہوگا۔ اور الہ مع اللہ، میرے بندو بتاؤ کہ یہ سارے کام اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر شریعت کہتی ہے کہ دعا، پکار، ندا جو ہم اللہ کو آواز لگاتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے، اور دعا مخ العبادہ،
کہ بندہ دعاؤں کے ذریعہ اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، وہیں پر شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے دعا کو ایک بہترین اور مضبوط ہتھیار بنایا ہے، ایک بہترین مضبوط اوزار بنایا ہے کہ زندگی کے کسی بھی مسئلوں میں رہو اور زندگی کے کسی بھی الجھنوں میں رہو اور زندگی کے کسی بھی بے چینیوں میں رہو، اپنے رب کو پکارو، دعائیں کرو، یہ تمہارے لیے ایک ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، اور حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی کٹھن بے کٹھن کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ ہمارے سامنے جو کھڑا ہوا مخالف پارٹی ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم مجبور ہیں نہ کوئی تدبیر کر سکتے، نہ کوئی منصوبہ بنا سکتے، نہ کوئی پلاننگ کر سکتے۔ ہمارا اور تمہارا، ہمارا اور آپ کا دشمن بہت ہی مضبوط ہے، بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی پاورفل ہے، اور مادی ہتھیاروں سے وہ لیس ہے، لیکن شریعت ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے اور یہ تسلی دیتی ہے، ارے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو، کم سے کم اللہ کو پکار تو سکتے ہو، کم سے کم اللہ کے بارگاہ میں دربار میں آواز تو لگا سکتے ہو۔ پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ اس دنیا میں سب سے مجبور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی مجبور ہو جائے، اور اس دنیا میں سب سے لاچار انسان ہے جو وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی لاچار ہو جائے، اور اس دنیا کے اندر سب سے بے بس انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی بے بس ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا اپنا ایک قانون ہے کہ اس کی حمایت ہمیں مل کر رہے گی، اس کی نصرت ہمیں مل کر رہے گی، اس کی مدد ہمیں مل کر رہے گی، اس کی تائید ہمیں مل کر رہے گی، لیکن آسانیوں سے نہیں، بڑی مشکلوں سے ملے گی۔ اللہ کی وہ مدد بڑی محنتوں کے بعد ملے گی، اور بڑی مشقتوں کے بعد ملے گی، بڑی آرزوؤں کے بعد ملے گی، بڑی فریادوں، بڑی تمناؤں کے بعد ملے گی، بڑی قربانیوں کے بعد ملے گی، اور بہت ہی زیادہ عاجزی اور انکساری کے بعد ملے گی، اور بہت ہی زیادہ رونے اور گڑگڑانے کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ کی مدد ملنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، کہ ہم اپنے بندوں کو، یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو بڑے بڑے عذابات میں مبتلا کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ سدھر جائیں، یہ راہ راست پر آ جائیں، اور یہ صحیح اور صراط مستقیم پر آ جائیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ عذابات میں مبتلا ہونے کے بعد بھی میرے بندے مجھ کو پکارتے نہیں، میرے بندے مجھ کو بلاتے نہیں، میرے بندے میرے دربار میں آواز لگاتے نہیں، میرے بندے مجھ سے سوال کرتے نہیں، میرے بندے مجھ سے اپنی حمایت کے لیے مجھے بلاتے نہیں۔ افسوس تو یہ ہے، اور اگر عذاب آنے کے بعد یہ مجھ کو یاد کیے ہوتے اور میرے درگاہ میں اور میرے درگاہ اور دربار میں آ کر روئے ہوتے اور گڑگڑائے ہوتے، اپنے جبین نیاز کو خم کیے ہوتے، یہ سجدے میں ماتھے کو رگڑے ہوتے اور یہ رکوع کیے ہوتے اور یہ مجھ کو پکارے ہوتے، تو میں ان کے اپنے عذاب سے جو ہے عذاب کو ہٹا دیتا اور ان کو عذاب سے چھٹکارا اور نجات دے دیتا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے بعد بھی مجھ کو نہیں پکارتے، اس کے بعد بھی نہیں بلاتے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، مسئلہ کچھ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، ہمارے اور آپ کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ نبیوں کو دیکھو، پیغمبروں کو دیکھو، رسولوں کو دیکھو جو اللہ کے سب سے قریبی بندے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جب کبھی امتحانوں سے ان کا گزر ہوا، جب کبھی آزمائشوں سے گزر ہوا، جب کبھی پریشانیوں سے گزر ہوا، اور جب کبھی تکلیفوں میں ان کی زندگی گزری، قدم قدم پر، لمحہ لمحہ اور گھنٹے سیکنڈوں منٹ وہ اپنے رب کو پکارتے رہے، اپنے رب کو بلاتے رہے، اور حالات کتنے ہی کٹھنوار کیوں نہ ہو، اور حالات کتنے ہی مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، ان پیغمبروں نے حالات کا مقابلہ اپنی دعاؤں سے کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، یہ اتنا بڑا اوزار ہے جو شریعت نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، کہ یہ وہ ہتھیار ہے جو دشمنوں کی تدبیروں کی تدبیریں ناکام کر سکتی ہے۔ یہ دعا وہ ہتھیار ہے جو دشمنوں کی ناپاک سازشوں کو برباد کر سکتی ہے، جو دشمنوں کے مکر و فریب کو جو ہم ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ لیکن شرط ہے کہ دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو۔ نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، میں کچھ پیغمبروں کی زندگیوں کے حالات بتاتا ہوں کہ جب وہ مشکلوں سے گھرے، جب وہ پریشانیوں سے گرے، جب وہ مصیبتوں میں آئے، اور جب وہ کٹھن مرحلوں سے گزرے، تو انہوں نے حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کیا، دعا کو اپنا ہتھیار بنایا، دعاؤں کو اپنا سہارا بنایا، دعاؤں کو اپنا اوزار بنایا۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ
اپنی قوم کو اللہ کی جانب بلاتے رہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ 83 لوگ یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں نے دعوت حق کو قبول کیا اور وہ ایمان لائے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، نامراد ہو گئے، مجبور اور بے بس ہو گئے، اور انہیں یہ یقین ہو چلا کہ اب اس سے زیادہ اس وقت جو نسل موجود ہے وہ ایمان نہیں لانے والی ہے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یاد رکھو کہ دعا کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے دن بھر کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے پوری رات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دعا خلوصیت کے ساتھ ہو، طلب کے ساتھ ہو، طریقے کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، خریدے کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، تو وہ دعا وہ اثر رکھتی ہے کہ صرف دعا کے 2-4 جملے، 2-4 الفاظ ہی ملک اور قوموں کی حالت اور قسمت کو بدلنے کے لیے کافی ہے، قسمت کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم طوفان، سب سے عظیم سیلاب جو آیا، جس کی ایک موج پہاڑوں کے مانند تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ تجری بہم فی موج کالجبال، کہ وہ تاریخ انسانیت کا عظیم سیلاب جب کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو، اہل ایمان کو لے کر اس سیلاب کے موجوں اور تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے چل رہی تھی، تو اس وقت اس کی ایک لہر اور ایک موج اور ایک تھپیڑا پہاڑوں کے برابر تھی، اتنی لمبی اور اتنی بھاری وہ موجیں چل رہی تھیں، وہ سیلاب آیا ہوا تھا۔ حضرت نوح نے دعا فرمائی، صرف 3 لفظوں میں، سورہ قمر میں اللہ نے ذکر کیا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پروردگارا میں کوششوں کے بعد بھی نامراد ہو چکا، اور میں محنتوں کے بعد بھی بے بس ہو گیا، میں مجبور ہو گیا، اب اس قوم سے تو ہی نپٹ لے۔ یہ دعا نکلنی تھی کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان چھلنی بن گیا اور زمین چشموں میں تبدیل ہو گئی، آسمان سے بارشوں کے دہانے کھل گئے اور زمین سے چشمے اور پانی ابلنے لگے، اور پھر وہ عظیم سیلاب آیا، وہ عظیم طوفان آیا۔ نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ پوری قوم کی قوم اسی میں ہلاک کر دی گئی، برباد کر دی گئی، تباہ کر دی گئی۔ یہ کہاں سے یہ طوفان آیا؟ صرف 3 لفظوں کی دعا کا اثر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے، خود اجنبی ہے اور شہر مدین بھی اجنبی ہے، نہ وہ کسی کو جانتے اور پہچانتے، اور نہ وہاں کے لوگ انہیں کوئی جانتا اور پہچانتا۔ کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون پناہ دے گا، کون ٹھکانہ دے گا، کون بستر لگائے گا اور کون راحت پہنچائے گا؟ کوئی سارے مسئلے کے چیلنجز تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، رسول تھے، ان کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ دنیا میں مشکلوں کے حالات میں جب سارے دروازے اور سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو دعا ہی وہ ہتھیار ہے جس سے راستہ کھولا جا سکتا ہے، جس سے راستہ آسان کیا جا سکتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا مانگی، فوراً دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، الہ العالمین پروردگارا، آج جس حال میں جس جگہ پر میں موجود ہوں اور میں کتنے مسائل کا چیلنجز کر رہا ہوں اور مقابلہ کر رہا ہوں، وہ آسمان سے بیٹھی ہوئی ذات تیری نگاہ دیکھ رہی ہے۔ آج تیری مدد کی ضرورت ہے، آج آسانیوں کی ضرورت ہے، اور تیرے خیر کا میں محتاج ہو چکا ہوں، تیری جانب سے ملنے والی بھلائیوں کا محتاج ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ دونوں بہنیں جن کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے سیراب کیا تھا، چشمے کنویں سے پانی پلایا تھا، ان کے باپ نے ایک بچی کو بھیجا، ارے جاؤ، وہ اجنبی ہے، مسافر ہے، اس کا کوئی پناہ اور ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس نے ہماری مدد کی ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں، اس کو پناہ دیں۔ اور پھر ایک بچی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو لیا، اپنے گھر لائی، کھانا بھی ملا، پناہ بھی ملا، ٹھکانہ بھی مل گیا۔ یہ دعاؤں کا اثر ہوا کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ یونس پیغمبر علیہ السلام کو دیکھو، قوم اور بستی سے ناراض ہو کر باہر نکلے، کہاں پہنچ گئے؟ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ سمندر ایک الگ تاریکی اور پانی کی ایک الگ تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کی ایک الگ تاریکی، لیکن یونس پیغمبر تھے، انہیں بھی معلوم تھا، انہیں بھی پتہ تھا کہ دنیا میں مشکلوں سے راستے آسان کرنے والا امید کسی اور سے کہاں کی جا سکتی ہے، کسی اور سے آس لگائی کہاں جا سکتی ہے۔ دنیا کے مشکل سے مشکل ترین مرحلوں میں اگر کوئی راستے آسان کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور دعا مانگی، اللہ کو بلایا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ندامت کا احساس ہے، شرمندگی کا احساس ہے، غلطی کا احساس ہے، خطا کا احساس ہے، تیری اجازت کے بغیر قوم سے ناراض ہو کر چلا آیا اور آج مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ الہ العالمین جہاں زندگی کی کوئی آس نہیں ہے اور جہاں حیات اور باقی رہنے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن تجھ پر یقین ہے کہ تو ضرور کوئی راستہ نکالے گا اور ضرور کوئی جو ہے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ساتویں آسمان سے اس پر سمندر میں تیرنے والی مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی باسلامت پیغمبر یونس کو ساحل سمندر پر چھوڑ آئی، اور اللہ نے سارے بندوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ لوگوں سنو، وہ پیغمبر تھے، اگر انہوں نے بھی مچھلی کے پیٹ میں مجھ کو بلایا نہ ہوتا، مجھ سے دعا نہ مانگی ہوتی، مجھ کو پکارا نہ ہوتا، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک انہیں رہنا پڑتا۔ یہ دعائیں ہیں ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی دیکھو، جہاں بھی مشکلیں آئیں، جہاں بھی پریشانیاں آئیں اور جہاں بھی حالات ناسازگار ہوئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا سہارا لیا، دعاؤں سے حالات کا مقابلہ کیا۔ مشرکین مکہ کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، مسلمانوں پر ان کا ظلم حد سے تجاوز کر رہا تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کو ستانے میں مشرکین مکہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو سوچا آپ نے کہ مشرکین مکہ کا یہ غرور اور یہ تکبر، یہ گھمنڈ کا کچلنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور پھر دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کیا فرمایا؟ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف۔ بخاری شریف کی روایت، دعا مانگی، ہاتھ اٹھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے میرے اللہ ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں میری مدد فرما اور قحط سالی ایسی مسلط کر جیسے کہ تو نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کو مسلط کیا تھا۔ اور پھر قحط سالی ایسی مسلط ہوئی کہ مشرکین مکہ درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے، بھوک مری کا یہ عالم آیا کہ مردار جانوروں کے گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے۔ قحط سالی کا وہ اثر ہوا کہ جو ہے اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتے تو شدت بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا، پریشان ہو گئے۔ اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فہرست میں اول نمبر کے دشمن تھے، ابو سفیان دوڑ کر مدینے آئے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا، انہیں خبر تھی کہ یہ قحط سالی جو مکہ پر آئی ہوئی ہے یہ عذاب ہے اللہ کی جانب سے، اور یہ عذاب نبی کی دعاؤں کا اثر ہے، بددعاؤں کا اثر ہے۔ ابو سفیان گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اسألک باللہ والرحم، اسألک باللہ والرحم، اے محمد اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا واسطہ دے کر دیتا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں اور یہ قحط سالی ہٹ جائے۔ مجبور ہو گئے، ہم لاچار ہو گئے، پریشان ہو گئے، زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں، بچے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے یہ قحط سالی ہٹ جائے۔ پھر وہ پیغمبر، پھر وہ رسول جو پرندوں کے درد کو اپنے دلوں میں محسوس کرے، وہ پیغمبر جو پرندوں کے رونے اور جانوروں کے رونے کی آواز کو اپنے کانوں سے محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہائے، وہ درد رکھنے والا پیغمبر، وہ رحم کرنے والا پیغمبر، جب اسے حوالہ دیا گیا تو کیسے یہ برداشت ہوتا کہ انسانیت ان کے سامنے بھوکی تڑپے اور پیاسی مر جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی، درخواست منظور کیا اور وہ قحط سالی ہٹ گئے۔ آپ دیکھو وہ مسلمان جو کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں اور کسی بھی جگہ پر اگر پتہ چلتا آپ کو کہ وہ مظلوم ہیں، وہ ستائے جا رہے ہیں، وہاں کے رہنے والے ان کا سینہ تو بھر کر چکے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر ان کے لیے باقاعدہ دعا فرماتے ہیں، ان کے لیے دعا فرماتے۔ مکہ کے اندر کچھ ایسے مسلمان جو نئے ہوئے تھے، مکہ والوں نے زبردستی ان کو قید کر لیا اور مدینے جانے نہیں دیا، ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا، نمازوں میں آپ نے دعا کی، اے اللہ ولید ابن ولید کو کفار مشرکین کے نرغے سے آزاد کر دے، اے اللہ تو ربیعہ کو، عیاش کو، یا جو بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو مشرکین مکہ کے قید خانی سے رہائی نصیب عطا فرما دے۔ اور پھر وہ ظالم مشرک جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، سیرت نبوی کا ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ پیش آیا تھا
کہ قبیلے ریال اور زکوان کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہونے کا ناٹک کیا، ڈرامہ کیا، ڈھونگ رچا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلوں کی تربیت کے لیے اپنے 70 صحابہ روانہ کر دیے، اور ان ظالموں نے کیا کیا؟ اپنے علاقے میں لے گئے، انہیں غدر دیا، دھوکہ دیا، فریبکاری کی، اور وہ 70 صحابہ جو نبی نے بھیجے تھے ان لوگوں لے جا کے گھاٹی میں شہید کر دیا، انہیں قتل کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے ایمان اور مسلمان ہونے کا ناٹک کر کے میرے 70 صحابہ کو لے جا کر دھوکے سے شہید کیا ہے، اور وہ 70 صحابہ جنہوں کو پیغمبر نے بڑی محنتوں کے بعد حافظ قرآن بنایا تھا، اور وہ 70 صحابہ ایسے لوگ تھے جنہیں بڑی محنتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین بنایا تھا، ان کے پاس شریعت کا علم تھا، ایسے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا۔ ان ظالموں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک مسلسل ہر فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد بد دعا کرتے رہے، اللہ ان ظالموں کو غارت کر دے، اللہ ان ظالموں کو ہلاک کر دے۔ آپ نے دعاؤں کا سہارا دیا، آپ نے دعاؤں سے مقابلہ کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا وقت تھا، اس وقت جو بڑے بڑے حکمراں تھے، جو بڑے بڑے تختدار تھے، جو بڑے بڑے تاجدار تھے، جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ خط بھیجا ایران کے بادشاہ کے پاس، آپ نے خط بھیجا مصر کے بادشاہ کے پاس، آپ نے خط بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس، اور ہر کسی کو یہی پیغام دیا، اسلم تسلم، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، محفوظ رہو گے۔ نتیجے الگ الگ آئے، رزلٹ الگ الگ آئے، لیکن اس وقت ایران کا بادشاہ جو کسرا تھا، اور ایران اس وقت کا سب سے سپر پاور ملک تھا، سب سے طاقتور ملک تھا، ایران کے بادشاہ نے خط لے جانے والے نبی کے قاصد کے ساتھ بے حرمتی اور گستاخی کی، اور سب سے بڑی گستاخی اس نے نبی کے شان میں یہ کی کہ وہ خط لیا اور خط پڑھا، اور پڑھ کر اس خط کو پھاڑ دیا، اور خط کو پھاڑ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، آپ کو پتا چلا کہ کسرا کے بادشاہ نے میرے خط کو پھاڑا ہے، فوراً ہاتھ اٹھائے آسمان کی جانب اللہ کے نبی اور کہا، مزق رسالتی مزق اللہ ملکا، اللہ جیسے کسرا کے بادشاہ نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے پھاڑ کر، تو اس کے تخت و تاج کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ بد دعا ہونی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایران کے بادشاہ کا خود اپنا سگا بیٹا شہربے اپنے باپ کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی ہی تلوار سے اپنے ہی باپ کی گردن مار دی، اور پھر ایران کی بادشاہت، کسرا کی بادشاہت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور پھر عہد فاروقی میں مسلمانوں کے ماتحت تو یہ پورا ایران آ گیا۔ تو آپ دیکھو کہ جو سپر پاور ملک ہے، سب سے طاقتور ملک ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کا، ان تقداروں کا، ان تاجداروں کا خاتمہ کیا تو صرف اپنی مختصر دعاؤں سے۔ دعاؤں کو سہارا بناؤ۔ آپ جانتے ہو، تدبیر کرو، منصوبے بناؤ، پلاننگ بناؤ، اور اگر اس کے ساتھ ہماری دعا کا ہتھیار بھی ہو، دنیا میں کبھی آپ شکست نہیں کھا سکتے، کبھی ہار نہیں سکتے۔ اسلام کی پہلی لڑائی جو بچے جانتے ہیں، غزوہ بدر، کل ہونے والی ہے وہ لڑائی۔ 1 دن پہلے ہی آسمان سے آنے والی وحی نے فتح اور جیت کی بشارت دے دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت مل گئی، لڑائی کل ہونے والی ہے، اور 1 دن پہلے ہی مسلمانوں کو یہ خوشخبری مل گئی کہ تم یہ جنگ جیتو گے، یہ جنگ فتح یاب ہوگی، اور تمہارے لیے جو ہے کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں لڑائی سے پہلے گئے اور مسلمان صحابہ سے کہا، دیکھو دیکھو، یہی وہ جگہ ہے جہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کل فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ پیغمبر نے سب کو بشارت دے دی، سب کو خوشخبری دے دی، لیکن تدبیر کیا اختیار کی؟ صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا، جو طاقت تدبیر کی تھی وہ اختیار کیا، اور میدان جنگ میں بچے ہو کہ جوان ہو کہ بوڑھے ہوں، اور جو بھی ہتھیار ہو، وہ سب کے سب لا کے میدان جنگ میں اللہ کے نبی نے کھڑا کر دیا، پوری طاقت جھونک دی، اور پھر اس کے بعد میدان سے ہٹ کر اپنے رب سے دعا اور مناجات میں لگ گئے، اپنے رب کو پکارنے لگے، اپنے رب کے سامنے رونے اور گڑگڑانے لگے، سجدے میں سر رکھ کر پیغمبر دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض بعدہ،
الہ العالمین، جو تو نے ہماری مدد کا وعدہ کیا تھا آج وہ دن آ چکا ہے، آج ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے، اور اگر یہ چھوٹی سی جماعت، مٹھی بھری جماعت اگر یہ آج ہار گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ میں نے سب کے سب کو لا کے میدان جنگ میں کھڑا کر دیا ہے۔ پھر ان دعاؤں کا اثر تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی بس رہنے دیجئے، اللہ آپ کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر اس غزوے کا جو نتیجہ نکلا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا۔ تربیت کرو، دعائیں نہ بھولو، اللہ کو پکارنا نہ بھولو، اللہ کو آواز لگانا نہ بھولو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سینکڑوں میل کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، سینکڑوں میل کا سفر کر کے بارگاہوں درگاہوں مزاروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد ہو کہ عورت ہو کہ بچہ ہو کہ جوان ہو، اور پھر دن ہو کہ رات ہو کہ صبح ہو کہ شام ہو، تمہاری ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں، سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے پیغمبر تو اسے کہہ دو میں ان سے بہت قریب ہوں، میں ان سے بہت قریب ہوں، وہ مجھے بلائیں تو صحیح، مجھے پکاریں تو صحیح۔ آج اس وقت ملک ہندوستان جن حالات سے گزر رہا ہے، آپ میڈیا، پرنٹ ہو، سوشل میڈیا ہو، سب سے جڑے ہوئے ہیں، جو حالات اس وقت ملک ہندوستان کے اور خاص کر مسلمانوں کی جماعت اور نچلی طبقے کے لوگوں پر، اہل حکومت، اہل اقتدار، صاحب اقتدار جو ظلم کر رہے ہیں اور جو ناپاک سازشوں سے ان کو پریشان کر رہے ہیں، یہ ہم سے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ضرورت ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر پوری دنیا کے مسلمان، صرف ہندوستان نہیں بلکہ جتنی دنیا کے جتنے مسلمان ہیں سب کے سب اجتماعی طور پر دعا و مناجات کا اہتمام کرو، دعا کو اپنا ہتھیار بناؤ، دعا کو اپنا سہارا بناؤ۔ اللہ کی قسم، منبر رسول سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر ہماری صفوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نکلا جو مستجاب الدعوات ہو، جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہو، کوئی ایک شخص بھی مل گیا تو یاد رکھو اس کی ایک دعا سے ملکوں کی، قوموں کے حالات اور قسمت بدلنے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ میں حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اس زمین پر، اس کائنات میں، اس دھرتی پر کچھ ایسے غریب قسم کے لوگ ہیں، مسکین قسم کے لوگ ہیں، فقیر قسم کے لوگ ہیں، جو بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، بظاہر بکھرے ہوئے بالوں میں ہیں اور غبار آلود میں ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس بندے کی اتنی قیمت ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی معاملے پر اللہ کی قسم کھا لے تو اس کے قسم کی لاج اللہ 7ویں آسمان پہ رکھتا ہے اور اس کی دعا کو سنتا ہے، اسے قسم کو پورا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عہد خلافت راشدہ میں جب مسلمان کافروں سے جنگ کے لیے جاتے، لڑائی کے لیے جاتے اور مسلمان بالکل ہار کے قریب ہو جاتے، مسلمان بالکل ناکامیابیوں کے قریب ہو جاتے اور مسلمان مغلوب ہوتے نظر آتے، مسلمان شکست کھانے لگتے، جب یہ ماحول پیدا ہوتا تو مسلمان کہتے ارے کہاں گئے برا ابن مالک، ذرا بلاؤ ان کو، تلاش کرو۔ اور برا ابن مالک صحابی رسول جب مل جاتے تو سارے مسلمان کہتے برا دعا کرو اللہ سے، قسم کھاؤ اللہ پر، آج کے دن ہم یہ جنگ جیت کے جائیں گے۔ اور برا ابن مالک کی وہ شخصیت اور وہ فضیلت تھی کہ اگر وہ اللہ پر جب قسم کھا لیتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، دعا کرنا ہوتا کہ میدان جنگ کے حالات بدل جاتے۔ وہ مسلمان جو ہار کے قریب ہو رہے تھے اب وہ فتح کے قریب ہونے لگتے، وہ مسلمان جو شکست کے قریب ہو رہے تھے اب وہ جیت کے قریب ہونے لگتے، اور وہ دشمن جو جیت جانے والا ہوتا تھا اچانک دعا کا یہ اثر ہوتا کہ وہ شکست اور ہار کر کے میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ دعا میں وہ پاور ہے، دعا میں وہ طاقت ہے، دعا ایک ایسا اوزار اور ہتھیار ہے۔ تو اس وقت ان حالتوں میں ہمیں اور آپ کو دعائیں کرنا نہیں بھولنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیں جڑ جانا چاہیے، اللہ دین سے جڑ جانا چاہیے، مسجدوں سے جڑ جانا چاہیے۔ حالات بہت نازک چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان حالات سے مقابلہ دعاؤں کے ذریعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کی، مانگنے کی اور اللہ کے دربار میں ہم سب کو جھکنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی کے اور ہمارے حیات کے جو مسائل ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو بے چینیاں اور جو بے قراری
پریشانیاں ہیں اللہ ان سب کو دور فرمائے، اللہ ہمیں اس سے نجات دے اور ہمیں ایک خوشحال زندگی بسر کرنے کی الہ العالمین توفیق دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، جب تک زندہ رہیں ایمان بالخیر پر زندہ رہیں، ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان ہے، 9-10 نومبر